السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے مبارت۔ مبارت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے، مسلم پرسنل لا میں اسے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ طلاق کی ایک قسم ہے، جیسے تنسیخ نکاح ہے، جیسے خلا ہے، جیسے زہار ہے، الہ ہے، یہ ساری طلاق کی قسمیں ہیں، تو مبارت بھی ان میں سے ایک قسم ہے۔ یہ طلاق کی ایسی قسم ہے جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتا چکے ہوں، وہ دونوں سپریشن چاہتے ہوں، علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہوں، دونوں کے درمیان اقرار نامہ ہو جائے، تو تنسیخ نکاح کے ذریعے پھر ڈگری لے لینا، ایسی طلاق کو کہتے ہیں مبارت۔ ٹھیک ہے، ڈگری خلا کی بھی تنسیخ نکاح کے ذریعے ہی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تنسیخ نکاح کا ہی دعویٰ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایکچول کیا ہوا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ناخوش ہیں، وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اقرار نامہ ہوا، ٹھیک ہے، کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک آفر کرے گا، ٹھیک ہے، دوسرا ایکسیپٹ کرے گا، پھر وہ تنسیخ نکاح میں چلے جائیں گے، دعویٰ ہوگا، وہاں جا کے جو مرد ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے، مجھے اس کو طلاق دینے سے کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر ایسے کنسیپٹ کو کہتے ہیں مبارت۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان جب اقرار نامہ طے پا جائے علیحدگی اختیار کرنے کا، اور پھر تنسیخ نکاح کے ذریعے طلاق ہو جائے، تو پھر اسے ہم کہتے ہیں مبارت۔ تو مبارت کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو آفر ہونی چاہیے، ظاہر ہے ایک پارٹی کی طرف سے آفر ہوگی، وہ آفر میاں بھی کر سکتا ہے، وہ آفر بیوی بھی کر سکتی ہے، تو دوسرا فریق جو ہے وہ ظاہر ہے ایکسیپٹ کرے گا، وہ جب ایکسیپٹ کرے گا پھر وہ تنسیخ نکاح میں جائیں گے، ان کی طلاق ہوگی، تو اسے ہم کہیں گے مبارک۔ اور اس میں عدت کی اگر بات کی جائے، عدت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عدت کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، مبارت میں عدت کا کنسیپٹ ہے، عدت اس عورت کو پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو۔ اور اگر ان کا ڈفرنس ہم بیان کریں، خلا اور مبارت میں کیا ڈفرنس ہے، ایکچولی تنسیخ نکاح کی بھی بات کر لیں، تنسیخ نکاح ہے نکاح کی منسوخی، وہ عدالت کے ذریعے ہوتی ہے، عورت نے اگر خلا لینی ہو وہ بھی تنسیخ نکاح میں ہی جائے گی، ٹھیک ہے، تو تنسیخ نکاح میں اور خلا میں بھی تھوڑا ڈفرنس ہے، وہ بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ تنسیخ نکاح میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کوئی 8 پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک بھی پروف کر دے کہ اس کا وہ 8 پوائنٹس کیا ہیں، کہ اس کا جو شوہر ہے اس پر ظلم کرتا ہے، یا اس کو جو مینٹیننس اینڈ الاؤنس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کرتا، یا اس طرح کی اور جو 8 پوائنٹس ہیں ان میں سے کچھ ایک بھی اگر عورت ثابت کر دے، تو پھر اسے ہم کہیں گے یہ تنسیخ نکاح ہوا ہے، اس میں عورت کو جو ہے وہ پورے حق مہر کی حقدار ہوتی ہے۔ جبکہ خلا میں کیا ہوتا ہے، کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتے، کوئی پوائنٹس نہیں ہوتے جن کو پروو کرنا پڑتا ہے، کوئی گراؤنڈز بھی ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں عورت صرف یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں بس میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، بس یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے اس شخص کی شکل ہی نہیں پسند، میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو کوئی گراؤنڈز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیس پہ خلا ہو جاتی ہے۔ لیکن خلا میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، یا اگر حق مہر لے چکی ہے تو پھر اسے آدھا حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ جو مبارت ہے، مبارت اور خلا میں کیا ڈفرنس ہے، مبارت یہ ہے کہ یہاں جو آفر ہے وہ میاں بھی کر سکتا ہے، وہ بیوی بھی کر سکتی ہے، تنسیخ نکاح میں ان میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ خلا میں کیا ہے، خلا تو ظاہر ہے صرف عورت لے سکتی ہے، وہ عورت کا رائٹ ہے صرف، جبکہ جو مبارت ہے یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اقرار نامہ ہوگا، اور تنسیخ نکاح میں کوئی بھی جا سکتا ہے، تو یہ اس میں بیسک ڈفرنس ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ مبارت کا، مسلم پرسنل لا میں، اور ایک اسلامک ٹرم ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے اویئر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔